بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو۔ آج ہم بھی آپ کے ساتھ یوم آزادی منائیں گے، لیکن آج اس یوم آزادی کے موقع پر ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرائیں گے جس نے اس یوم آزادی کی خوشیوں کو چار چاند لگا دیے ہیں، اور اس شخصیت کا نام ہے ارشد ندیم، جنہوں نے پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اور ارشد ندیم صاحب جو ہیں، انہوں نے آج جو 14 اگست کی تقریبات تھیں اسلام آباد میں بھی اور اس کے بعد کراچی میں بھی، تقریبات میں انہوں نے حصہ لیا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ارشد ندیم صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ان کی والدہ محترمہ بھی ہیں رضیہ پروین صاحبہ، انہوں نے بھی ہماری درخواست پر ہمارے پروگرام کو جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ارشد ندیم صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو، ساری دنیا آپ کو مبارکبادیں دے رہی ہے، لیکن یہ آپ کو کیسا لگا کہ آپ نے پیرس اولمپکس میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا اور راتوں رات آپ پوری قوم کے ہیرو بن گئے؟ تو یہ ہیرو بننے تک کا جو سفر ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ جو کردار ہے آپ کو ہیرو بنانے میں، وہ کس کا ہے؟ جی خیر مبارک ہے میری طرف سے پورے پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک ہو، جن کی دعاؤں سے، والدین کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے، اور ہم نے پیرس اولمپکس میں الحمدللہ گولڈ بھی جیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرس اولمپکس گیمز کا ریکارڈ بھی بریک کیا۔ تو اگر دیکھا جائے یہاں تک کا سفر تو بہت مشکل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اچیومنٹ دی ہے۔ 2012 میں نے ایتھلیٹکس سٹارٹ کی، اور اس سے پہلے میں نے کھیلی آل پنجاب، تو کرکٹ چھوڑ کے میں اپنا ایتھلیٹکس میں آیا، کیونکہ بڑے بھائی گیم کرتے تھے ایتھلیٹکس کی، تو کہتے یار آپ چھوڑیں کرکٹ کو، آپ ادھر آ جائیں، کیونکہ کرکٹ میں آگے جانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوں، 101 پندنل سے۔ تو پھر انہوں نے اس گیم پہ مجھے لگایا، اور جو میرے بیسک استاد ہیں رشید احمد ساقی صاحب، انہوں نے الحمدللہ پھر مجھے آگے پروموٹ کیا کہ جہاں پہ بھی گیم ہونی پاکستان میں تو وہ مجھے بھیجتے تھے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس گیم پہ لگایا اور آگے لے کے گئے۔ تو اگر دیکھا جائے تو 2012 میں پہلا میں نے کمپٹیشن کھیلا یوتھ فیسٹیول، وہ میاں شہباز شریف صاحب نے کروایا تھا 2012 اور 14 میں۔ تو وہاں سے سمجھ لیں کہ میرا آغاز سٹارٹ ہوا۔ وہاں پہ میں نے کافی ایونٹس کھیلے، جیسے جیولن تھرو ہے، شاٹ پٹ ہے، ڈسکس تھرو ہے، ہیمبر تھرو ہے، اور اس کے ساتھ میں نے لانگ جمپ، ہائی جمپ، ٹرپل جمپ یہ بھی الحمدللہ کیا۔ تو دوسرے ایونٹس میں بھی کافی میں نے میڈل جیتے، اور جیولن میں اکثر ہی گولڈ ہو جاتا تھا۔ تو اسی طرح الحمدللہ میں بڑھتا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ میاں شہباز شریف صاحب نے جو یوتھ فیسٹیول کروایا ہے، تو یہ وہاں کا ہی لگایا ہوا پودا ہے، تو اللہ کا شکر ہے آج ہمیں پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل سے نوازا ہے۔ تو آل پنجاب میں نے ون کیا 2012 سے 15 تک۔ تو اس کے بعد میں اپنا وابڈا میں آیا، وابڈا لیسکو میں، اور میرے خیال میں وابڈا کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے، کیونکہ جتنے بھی پلیئرز ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں پہلے جاب مل جائے، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم نے پراپر جو ہے وہ ٹریننگ سٹارٹ کرنی ہے۔ تو مجھے بھی یہی تھا کہ مجھے کہیں نہ کہیں ڈپارٹمنٹل میں کہیں جاب مل جائے، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا وہ محنت کروں گا۔ پہلے بھی کر رہا تھا، لیکن پلیئرز کی ہوتی ہے کہ ہم اور بھی دل لگا کے محنت کریں۔ تو میں وابڈا لیسکو کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے جاب دی۔ اور اس کے بعد پھر جو کوچ ہیں فیاض حسین بخاری صاحب، انہوں نے الحمدللہ ٹریننگ کروائی، اور ٹوکیو اولمپکس تک کا سفر انہوں نے طے کروایا۔ اس میں نے ساؤتھ ایشین گیم کا میڈل جیتا، ایشین چیمپئن شپ کا جونیئر کا میں نے میڈل جیتا، پھر ورلڈ اسلامی گیمز کا میڈل جیتا، اور 2019 میں جو ہے وہ میں نے بڑا پرفارم کیا ساؤتھ ایشین گیم میں نے گولڈ جیتا، اور ٹوکیو اولمپکس کے لیے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ہم نے اولمپکس کے لیے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا تھا۔ تو ان کے ساتھ ساتھ اپنا فیڈریشن کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنا جنرل کمسائی صاحب کا، جنہوں نے ماشاءاللہ بڑا ورک کیا، اور پاکستان سپورٹس بورڈ کا بھی، پنجاب سپورٹس بورڈ کا بھی، جنہوں نے مجھے ماشاءاللہ بڑا ورک کیا۔ اور جنرل کمسائی صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے، چیئرمین تھے، تو انہوں نے بڑی عزت دی، ورک بھی ساتھ ساتھ کیا۔ تو ماشاءاللہ میں نے اچیومنٹ حاصل کی، اور جو میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ ٹوکیو اولمپکس کے بعد جو میرے کوچ ملے سلمان اقبال بٹ صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ میں اپنا ڈاکٹر علی شیر باجوہ صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا،
جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی، کیونکہ میں اکثر ہی انجری کا شکار رہتا تھا اور میری دونوں نیز اور رائٹ ایلبو کی میری سرجری بھی ہوئی ہے، تو وہ ڈاکٹر علی شیر باجوہ صاحب نے کی۔ تو اگر دیکھا جائے تو ان میں کوچ جو میرے ہیں، ابھی میں نے سب سے بڑے جو ٹائٹل جیتے ہیں ٹوکیو اولمپکس کے بعد، جیسے کہ میں نے کامن ویلتھ گیمز کا الحمدللہ ریکارڈ بریک کیا اور 90 میٹر کا میں نے فگر توڑا اور اس گیمز کا ریکارڈ بھی بریک کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے ورلڈ اسلامی گیمز میں گولڈ جیتا، اس گیم کا میں نے ورلڈ اسلامی گیمز کا ریکارڈ بریک کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں سلور میڈل جیتا۔ یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ ہمارا ورلڈ میں الحمدللہ میڈل آیا تھا، اور آج تک میرے خیال میں واحد میں ہی ایتھلیٹ ہوں جنہوں نے ورلڈ کے لیے اور اولمپکس کے لیے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا۔ آپ ابھی تک 5 گولڈ میڈل جیت چکے ہیں۔ ابھی الحمدللہ میں نے 5 گولڈ میڈل جیتے ہیں، اور جہاں جہاں پہ بھی گولڈ الحمدللہ جیتے ہیں اس گیمز کا میں نے ریکارڈ بریک کیا ہے۔ اچھا ماں جی، آپ کو یقیناً اپنے بیٹے ارشد عظیم پہ فخر ہے، لیکن یہ ذکر کر رہے ہیں کہ میں اکثر زخمی ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو درد جب بیٹے کو ہوتی ہے تو ماں کو بھی درد ہوتی ہے۔ یہ بتائیں کہ جب آپ کا بیٹا جو ہے وہ زخمی ہوتا تھا یا اس کو درد ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، آپ کو بتاتا تو ہوگا، تو ماں کے پاس بھی کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتی تھی؟ آپ تو میں بیٹا اس طرح ہی انہوں آنی سی بھی بیٹا تو اپنی کوئی حفاظت کر، اپنا صحت دا کوئی علاج کرا، تے کوئی ڈاکٹر اچھے جے جا کہندے نال بھی تو اپنی وہ تیرا علاج کرے تے تو اللہ میاں تینوں کامیاب کرے تے تندرستی دے۔ تسی ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੋ؟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਹੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ, ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਹੋਈ, ਦਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਲਣ ਹੋਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, طاقت دیتی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیٹے نوں کامیاب کیا۔ ابھی بھی ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ میری بھی ایج جو ہے میری ماں کو لگا دے۔ ابھی میں گھر جاتا ہوں تو امی جو ہے نا وہ خود اپنے ہاتھ سے مجھے روٹی بنا کے دیتی ہے، حالانکہ ماشاءاللہ 4 بھابھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی میں نے اپنے بیٹے کو خود روٹی بنا کے اچھا، یہ جو آپ کی کامیابی کا سفر ہے اس میں درد بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، پین بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور دیر از نو گین وداؤٹ پین۔ سپورٹس مین جو ہوتا ہے اس کے ساتھ تو پین جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ یہ جو پیرس اولمپکس میں جب آپ ایک گولڈ میڈل کے بالکل قریب پہنچے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی آپ کو پین ہوئی؟ بالکل سر، جیسے کہ 24 جولائی کو میری فلائٹ تھی پیرس اولمپکس گیمز کے لیے، تو میں نے جانا تھا، تو میرے خیال میں مجھے 21 جولائی کو مجھے انجری ہوئی، اور تب میں ٹیکنیک ہی کر رہا تھا جیولن کی، تو ایز اے ٹیکنیک کے دوران میری جو ہے نا وہ انجری ہوئی رائٹ لیگ کی، تو تب بڑا پریشان ہوا اور میں نے گھر میں نہیں بتایا، اور جب میں پیرس میں پہنچا اس وقت میں نے بتایا امی کو، بڑے بھائی کو کہ مجھے انجری ہوئی ہے۔ ویسے کوچ صاحب ساتھ ہی تھے، ان کو پتہ تھا یا اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا۔ تو پھر ڈاکٹر علی شیر باجوہ صاحب ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بڑی میری ٹریٹمنٹ کی، وہاں آئے اور انہوں نے جب میری ٹریننگ دیکھی، میرے خیال میں ہم نے زندگی کی ہم بیسٹ ٹریننگ کر کے گئے تھے۔ اس میں آپ ٹیکنیک دیکھ لیں کہ ہماری ماشاءاللہ میں کبھی بھی ٹریننگ میں کبھی 80+ سے اوپر کبھی تھرو نہیں کی تھی، تو الحمدللہ میں نے 80+ سے اوپر تھرو الحمدللہ ہم کر کے گئے کہ میرے جو کوچ ہیں سلمان اقبال بٹ صاحب، انہوں نے اتنی ماشاءاللہ محنت کروائی، اور ہمیں ہوپ ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ ہم زندگی کی بیسٹ تھروئنگ کر کے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ بھی جا کے تھرو بیسٹ کروائے گا۔ تو وہاں پہ پہنچے، پھر پہلے دن میرا سیشن تھا ویٹ ٹریننگ کا، تو ماشاءاللہ میں نے ویٹ ٹریننگ کی، اور ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ تو واقعی جو ہے نا وہ زندگی کی بیسٹ ٹریننگ کر رہے ہیں، تو وہاں سے پھر ڈاکٹر صاحب کو بھی حوصلہ ہوا کہ نہیں لڑکا ماشاءاللہ فٹ ہے، بس اس کو جو انجری ہے نا اس کو انشاءاللہ کور کرنا ہے۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ رات دن جو ہے نا وہ لگا کے محنت کی، تو ماشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ ہم نے پیرس اولمپکس سے پہلے جو کوالیفائی راؤنڈ تھا، ہم نے اس سے پہلے ایک ٹیکنیک کی، وہ ٹیکنیک میں کتنی تھروز کی؟ صرف 3 تھروز، تاکہ آپ کو انجری نہ ہو، انجری دوبارہ بحال نہ ہو جائے۔ تو ہم نے 3 تھروز کی، تو اس میں بھی الحمدللہ ہم نے 80+ سے اوپر تھرو کی، تو وہاں سے ہمارا کانفیڈنس جو بحال ہوا کہ انشاءاللہ کوالیفائی میں انشاءاللہ اچھا رزلٹ ہوگا، تو وہی ہوا کہ کوالیفائی راؤنڈ میں پہلی تھرو پہ 80+ الحمدللہ تھرو کی، اور کوالیفائی کے لیے ہم نے فائنل کے لیے جب آپ نے آخری راؤنڈ میں جو 6 تھرو کی اس دوران تو پین نہیں ہوئی آپ کو؟ نہیں، اس دن پین نہیں ہوئی۔ میں جب جا رہا تھا وارم اپ کے لیے تو تھوڑا سا لیفٹ جو میری پنی ہے وہاں پہ تھوڑا سا کھچاؤ آ رہا تھا،
میں نے کوچ صاحب کو بتایا کہ سر یہ تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے. انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا تو پھر ڈاکٹر صاحب نے ماشاء اللہ دیکھا, انہوں نے ریلیکس کیا, پھر اوپر ٹیوب لگائی تو وہاں پہ پھر تھوڑا سا ہوا. گراؤنڈ تک میں پھر جاتے جاتے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ وارم اپ پہ میں ہی رہا. تو جیسے وہاں پہنچا گراؤنڈ میں تو وارم اپ کے لیے 3 تھروز ہوتی ہیں. تو انہوں نے جب 3 تھروز کی, میں نے پہلے سمپلی جو اسٹریٹ رن اپ بھاگا تو مجھے محسوس ہوا کہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے وارم اپ کی تھروئیں کی تو میں نے کوچ صاحب کو بتایا کہ انشاءاللہ فیلنگ بڑی اچھی ہے, تو بس آپ دعا کریں انشاءاللہ ہم ادھر جو ہے نا وہ میڈل لے کے جائیں گے. تو وہی ہوا کہ فیلنگ ماشاءاللہ اتنی اچھی آ گئی تھی. پہلی تھرو جب میں نے رن اپ بھاگنا اسٹارٹ کیا تو وہ رن اپ بھی تھوڑا سا ایڈجسٹ نہیں ہوا کیونکہ فیلنگ ماشاءاللہ بڑی اچھی آ رہی تھی. پھر واپس آیا, پھر میں نے تھرو کی لیکن ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی. تو نیکسٹ جب میں نے دوسری تھرو کی تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ سب نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری تھرو پہ عزت دے دی اور اسی پہ الحمدللہ ہم گولڈ بھی ہو گئے تھے. آپ کی دوسری تھرو پہ تو پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ کچھ ہمارے جو جرنلسٹ کولیگ ہیں تو وہ تو گلا پھاڑ پھاڑ کے کمنٹ کر رہے تھے, گولڈ آ گیا, گولڈ آ گیا. بالکل ایسے. اچھا یہ بتائیں, جب آپ پاکستان میں جب آپ ٹریننگ کر رہے تھے تو آپ نے 92.97 تک پھینکی تھی آپ نے؟ نہیں, میری جو بیسٹ تھرو تھی وہ میں نے کامن ویلتھ گیمز میں کی تھی 90.18 میٹر, تو وہ میری بیسٹ تھرو تھی. تو یہ ابھی میں نے اولمپکس گیم میں بیسٹ کی ہے. اور اس کے بعد آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے, اب آپ نے اور کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد انشاءاللہ ابھی تو جو پاکستانی قوم مجھے ماشاءاللہ عزت پیار دے رہی ہے, ابھی انشاءاللہ ان کو ٹائم دیتا ہوں 1.5-2 ماہ. اس کے بعد انشاءاللہ پراپر ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں. آگے ورلڈ چیمپئن شپ آ رہی ہے 2025 میں, میرے خیال میں جولائی یا. ورلڈ ریکارڈ کتنے میٹرز کا ہے؟ ورلڈ کا ریکارڈ جو ہے وہ 98.48 میٹر ہے. آپ 98.40 میٹرز تک پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ورلڈ کے کوچز بھی کہتے ہیں, یہ کوئی میرے خیال میں ٹوکیو اولمپکس کے بعد انہوں نے بولا تھا کہ یہ لڑکے میں ماشاءاللہ کیپیسٹی ہے, یہ ورلڈ کا ریکارڈ جو ہے نا وہ توڑ سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو یہ جو جیولن ہے, نیزا, جس سے کہ آپ نے ریکارڈ بنایا ہے, پاکستان میں یہ نیزا جو ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا یہ آپ کو اویلیبل ہوتا ہے؟ دیکھیں کہ پاکستان میں جیولن ہیں, اور جانے سے پہلے اپنا میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے حوصلہ افزائی میری کی تھی. تو اس سے پھر مجھے موٹیویشن بھی ملی. تو میرے خیال میں میں نے کوئی 1.5 ماہ اس جیولن کے ساتھ میں نے ٹریننگ کی. یعنی کہ یہ جو جس جیولن سے آپ نے ریکارڈ بنایا ہے یہ 1.5 مہینے پہلے آپ کے پاس آیا تھا, یہ والا نیزا؟ جی. اور یہ آپ نے باہر سے منگوایا؟ جی, باہر سے منگوایا. اچھا. اور اس کے لیے آپ کو حکومت نے سپورٹ کیا؟ جی بالکل, گورنمنٹ نے الحمدللہ. تو کتنے نیزے آپ نے منگوائے تھے؟ میں نے 3 جیولن منگوائے تھے. صرف 3؟ ہاں جی 3 سے, کیونکہ ٹائم کم تھا. اچھا, اور ایک جیولن کتنے کا آتا ہے؟ یہ تقریباً کوئی 7-8 لاکھ کا آتا ہے. ایک 7-8 لاکھ کا؟ پاکستان میں پہنچتے. اچھا, پاکستان میں پہنچتے. تو اب مستقبل میں اگر آپ نے پاکستان میں ٹریننگ کرتی ہے تو آپ کے پاس 15-20 تو ہونے چاہیے. بالکل سر, اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی ٹریننگ ماشاءاللہ جو میرے کوچ ہیں سلمان اقبال بٹ صاحب, ابھی ماشاءاللہ بہت ساری چیزوں کا نالج ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں 15-20 جیولن ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے یوتھ ہے, نوجوان, ان کو بھی ہم الحمدللہ ٹریننگ دے سکتے ہیں اور خود کی بھی ٹریننگ اور بھی بہتر ہو سکتی ہے. اور یہ آپ کو 15-20 جو نیزے ہیں, جیولن ہیں, یہ حکومت کو چاہیے کہ آپ کو فوراً فراہم کر دیں. جی بالکل, گورنمنٹ تو ماشاءاللہ کر رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مزید اور کریں. مزید. اچھا ماں جی یہ بتائیں کہ اب آپ کا بیٹا جو ہے وہ, اس کے ساتھ آپ پاکستان کا سفر کر رہی ہیں, اسلام آباد میں ہیں, یہاں سے آپ اور بھی شہروں میں جائیں گی, تو ظاہری بات ہے جب بچہ جو ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون اتنی دور شہر میں رہتے ہو, میاں چنو کے پاس جاؤ, لاہور یا اسلام آباد میں گھر بنا لو. تو ابھی آپ اپنے پرانے گاؤں میں رہیں گی یا چھوڑ دیں گی اس کو؟ دونوں پاسے رہیں گے بیٹا, گاؤں میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہوئے. اچھا. ہاں جی. اچھا. یہ گاؤں تو کہتے ہوں پرانا وطن ہوا نا ساڈا, تے یہ اچھا ندیم بھی شہر میں رہے گا تو میں بھی شہر میں بھی نال چل جایا کروں گی, کچھ دن بھی گاؤں میں رہ لیا کروں گی, کچھ دن اس کے ساتھ. آپ بتائیں جی, آپ نے گاؤں چھوڑ دینا ہے یا شہر کی طرف؟ دیکھیں کہ مجھے مسئلہ کوئی 2 سے 2.5 سال ہو گئے ہیں, میں میاں چنو سٹی میں ادھر ہی گھر لیا, تو میں نے میرے خیال میں 2 دن یا 3 دن یا 1 دن جانا ہوتا ہے گھر, تو میں گاؤں میں ٹائم گزارتا ہوں. اچھا. ہاں جی. تو گاؤں کے گھر سے آپ کو زیادہ پیار ہے؟ جی بالکل جی. تو یہ جو ابھی آپ نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ایک ٹریننگ اکیڈمی بنانا چاہتے ہیں, وہ کہاں پہ بنائیں گے آپ؟
वहाँ पे अपना गांव में अपना जगह पड़ी हुई है, तो वहाँ पे इंशाल्लाह अभी पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान भी किया था 2-3 साल तो पहले। आप अपनी जगह पे, अपनी ज़मीन पे बना रहे जी, हैं? ज़मीन पे वो जो है ना, वो साफ ज़रा जब मैं खुद जाता हूँ गांव में तो 2-3 दिन के लिए, या फिर जैसे अभी 1.5-2 माह मैं इंशाल्लाह गुजारूंगा टाइम, तो उसमें मैं भी ट्रेनिंग करूंगा और अपने जो नौजवान हैं, यूथ है, उनको भी ट्रेनिंग इंशाल्लाह करूँगा। अच्छा, अभी आपको इस बात का पता है कि ये जो आपको एक गिफ्ट की गई है गाड़ी, उसका जो नंबर है 92.97 है, ये तजवीज़ दी किसने थी? देखेंगे जब मरियम नवाज साहब आई थी हमारे गांव में, और मेरे ख्याल में ये गांव वाले इतने खुश हो रहे थे कि माशाल्लाह हमारे घर में जो ना वो सीएम साहब आई हैं, तो वहाँ पे जब मुलाकात हुई तो मुझे उन्होंने कहा कि अरशद आपके लिए एक स्पेशल जो ना वो चीज़ है। मैंने कहा मैम वो क्या है? तो कहती है आपको पता है? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। जब उन्होंने नंबर प्लेट मुझे दी तो जब देखा तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई। वो 92.97 मीटर की जो मैंने थ्रो की हुई थी, वही गाड़ी का उन्होंने नंबर अच्छा, ये दिया। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये उन्होंने तो बिल्कुल बहुत अच्छा किया, लेकिन ये तजवीज़ सबसे पहले पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श साहब जो हैं, उन्होंने जियो पर यह तजवीज़ दी थी कि अरशद नदीम साहब को एक गाड़ी गिफ्ट की जानी चाहिए और उसका नंबर 92.97 होना चाहिए, जो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। और पंजाब गवर्नमेंट ने उसको पिक किया बड़े ज़बरदस्त तरीके से और आपको वो गिफ्ट दिया। तो अभी तक आप को क्या लग रहा है कि आपकी जो ट्रेनिंग एकेडमी है वो कब तक कायम हो जाएगी, और आपको लगता है कि लोग क्रिकेट को छोड़ के तो एथलीट बनने के लिए आपकी तरफ आ जाएंगे? देखिए सर, क्रिकेट भी माशाल्लाह वो भी हमारे हीरोज़ हैं, और हम उनके लिए भी दुआगो हैं कि वो भी बस मेहनत करें, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ही एकेडमी जैसे इंशाल्लाह बनती है, तो जैसे मैं घर में जाता हूँ 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, तो मैं चाहूँगा कि जो हमारी एकेडमी है 2-4 दिन के लिए जाऊँ, उनके साथ मैं भी ट्रेनिंग करूँ, वो भी ट्रेनिंग करें, उनको बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेनिंग के बारे में बताऊँ। तो इंशाल्लाह हमारी बहुत सारी जो ना अवाम इस गेम की तरफ आएगी, तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ये बताएं कि आपने गोल्ड मेडल लिया और आपके बाद जो दूसरा नंबर आया वो नीरज चोपड़ा का आया, जो इंडिया के हैं, और माँ जी ने भी बताया और उसकी माँ ने भी बताया कि आप दोनों आपस में दोस्त हैं। तो नीरज चोपड़ा के साथ आपकी दोस्ती कहाँ पे हुई थी? मेरी नीरज चोपड़ा भाई के साथ दोस्ती हुई थी 2016 में। मैंने पहला इंटरनेशनल कंपटीशन खेला था, साउथ एशियन गेम्स, इंडिया गुवाहाटी में ही हुआ था। तो तब वहाँ पे हुई थी मुलाकात। वो इस तरह कि मैंने जब पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया 78.33, और पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड था वो 78.25 था। तो वहाँ पे फिर माशाल्लाह इतनी बड़ी मैंने थ्रो की, तो फिर इंडिया में भी लोग लाइक करने लगे, यार पाकिस्तान में माशाल्लाह इतना बड़ा थ्रोवर आ गया है। तो वहाँ पे फिर दुआसलाम हुई। तो मेरे ख्याल में हर साल हम 2-3-4 जो है वो कंपटीशन लाजमी खेलते हैं। तो साहब जब आपकी मुलाकात बार बार होती है तो माशाल्लाह उसमें इजाफा ही होता है दोस्ती में। तो इसी तरह हमारा दोस्ती का आगाज़ स्टार्ट हुआ। अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अरशद नदीम साहब और उनकी वालदा के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक। यौम आज़ादी के खसूसी कैपिटल टॉक में हम पाकिस्तान के कौमी हीरो अरशद नदीम साहब और उनकी वालदा के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा अरशद नदीम साहब, ये बताएं कि नीरज चोपड़ा और आप में फ़र्क क्या है? पेरिस में वो क्या चीज़ थी जिसने आपको उन पर बर्तरी दिलवाई? देखिए फ़र्क यही है कि मेहनत सारे प्लेयर्स करते हैं और दिल लगा के करते हैं, अपने अपने कंट्रीज़ का पूरी दुनिया में जो ना वो नाम रोशन करते हैं। तो हमारी ये है कि हमने दिन रात मेहनत की है और हमने गोल सेट किया था। और मैं पहली दफ़ा जेवलिन में आया, मैंने गेम की, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो मुझे कहते थे कि यार जो ना बाहर जाए ना तो इतनी इतनी थ्रो होती है, तो हम लोग नहीं कर पाते। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ये मैं इंशाल्लाह करूँगा और करके दिखाऊँगा, और अल्लाह ताला ने करवाया भी है मेरे से। तो बस वही ज़हन में बात बिठाई हुई थी कि यार हम भी कर सकते हैं अगर मेहनत करें तो वही अल्हम्दुलिल्लाह हुआ कि मैंने जो गोल सेट किया था, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी मैंने बातें सुनी कि यार हम पता नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया है कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। तो बस वही मोटिवेशन थी मेरे लिए कि मैं लगा रहा, मेहनत करता रहा। जो मेरे कोचेज़ हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेहनत करवाई, तो अल्लाह ताला ने हमें जो है ये। अच्छा, इसमें कोई कद काट का भी फ़र्क पड़ता है? मसलन कुछ लोग कहते हैं आपके बाजू बहुत लंबे हैं, हाथ बहुत लंबे हैं, कद भी आपका
ذرا ماشاءاللہ بہت اونچا ہے, اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے, تو اس کا بھی فرق پڑتا ہے. آج بالکل ہائٹ کا بھی بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے جیولن میں. جیسے کہ میں ساؤتھ افریقہ میں نے ٹریننگ کی تھی, ابھی اسی سال میں نے کوئی 5 ویک میں نے ٹریننگ کی, تو وہاں کے جو ٹرسٹ کوچ صاحب ہیں انہوں نے جو نا میرے بازوں کی وہاں پہ پیمائش کی تھی, تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا جو پیچھے گزر گئے ہیں جیولن تھروور اور آگے بھی آ رہے ہیں یہ ابھی جو ہیں, تو ان سے آپ کی جو رینج ہے نا یہ ورلڈ میں 2nd نمبر پہ ہے. تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ آپ ماشاء اللہ نا بہت بڑی تھرو کر سکتے ہیں, تو یہ انہوں نے بتایا تھا, تو وہ بھی ایک میرے لیے موٹیویشن تھی. تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ اس میں جتنی آپ کی رینج زیادہ ہوگی بازو کی, جیسے کہ ہم وہ ایک گلیل لیتے ہیں, اس کو جتنا آپ کھینچیں گے وہ اتنی ہی دور جائے گی. تو یہ بھی سمجھ لیں کہ سیم وہی ہے کہ جتنی آپ کی رینج بازو کی زیادہ ہوگی تو فورس پیچھے لگے گی, تو اس کا بڑا بینیفٹ ہوتا ہے. تو اس میں ہائٹ کی بڑی تو جب آپ کی جو دوسری تھرو تھی جو 92.97 میٹرز کی تھی, اس کے بعد آپ کو لگا کہ باقی جو آپ کے حریف تھے وہ پریشر میں آ گئے؟ بالکل دیکھیں کہ اتنی بڑی تھرو پہلی بات تو ہے اولمپکس میں بہت ہی کم ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دینی تھی, پورے پاکستانی قوم جو ہے وہ میرے لیے دعائیں کر رہی تھی. تو جیسے میں نے وہ تھرو کی تو میرے خیال میں سارے پریشر میں تو آئے ہیں. تو اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ وہ تھرو بھی اس ٹائم تھی میرے میں, تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی حساب سے دیتا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ میں نے 92.97 میٹر تھرو کر کے اولمپکس کا ریکارڈ بریک کیا. تو میں نے کوشش کی کہ انشاءاللہ اور بہتر کروں, لیکن بس وہ کہتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا وہ اسی ٹائم ہونا تھا. کوشش کی تھی آپ نے کہ اس اپنے ریکارڈ کو دوبارہ بریک کریں؟ بالکل میں نے کوشش کی تھی. پھر آپ 90 تک تو گئے تھے؟ ہاں جی, 91.79 میں نے تھرو ماشاء اللہ کی, آخری تھرو. اور آخری تھرو جب اللہ تعالیٰ آپ کو گولڈ میڈل سے نواز دے, آپ کو پتہ چل جائے کہ یار ابھی تو میں ماشاء اللہ ہو گیا ہوں گولڈ, اور میرے خیال میں الحمدللہ جیسے گولڈ ہوا تو آخر میں ہی رہ گیا تھا. تو آخر میں اتنی بڑی تھرو کرنا یہ بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ میں نے آخری تھرو بھی جو ہے نا وہ اولمپکس کے ریکارڈ سے بہتر کر دی. پہلے ریکارڈ تو ہو ہی چکا تھا, لیکن 91.79 جو تھرو ہے یہی مسئلہ بہت بڑی تھی. آپ نے اپنے ریکارڈ توڑا ہے؟ ہاں جی, اپنے توڑا ہے. اچھا مان جی, یہ بتائیں کہ جب آپ دیکھ رہی تھیں کہ ارشد جو ہے فائنل راؤنڈ میں اب نیزہ پھینکے گا, تو آپ کو یقین تھا کہ یہ گولڈ میڈل لے آئے گا, یا آپ کا خیال تھا کہ کہیں پتر دوبارہ زخمی نہ ہو جائے؟ نہیں پتر میں بہت ماشاءاللہ میرے پتر تے یقین سی, میں آدھے پتر دے مگر دعاواں کرਦੀ ਸੀ. ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇਗਾ और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और पाकिस्तान का झंडा हिलाएगा. अच्छा, आपने जो नीरज चोपड़ा है उसके बारे में बड़ी अच्छी बातें की, उसकी माँ ने अरशद नदीम के बारे में बड़ी अच्छी बातें की. उससे लोग जो है वो बड़े खुश हुए हैं कि यार ये जो माएँ हैं ना ये अगर इसी तरह की बातें करें तो दुनिया में अमन कायम हो सकता है. तो कभी आप नीरज चोपड़ा को बुलाएंगे अपने घर पाकिस्तान में? इंशाअल्लाह ताला बेटा हम बुलाएंगे. अच्छा, आपने कभी उसको बुलाया क्या हो यार पाकिस्तान? سر وہ مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ کمپٹیشن پہ کمپٹیشن آتا ہے تو بات بس دعا سلام تک ہوتی ہے. بس ٹریننگ کے بارے میں جب ٹریننگ کر رہے ہوں تو بس پوچھا جاتا ہے کہ فٹنس اچھی ہے یہ وہ, تو اس بارے میں کبھی بات نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. اچھا, ایک تو ہے نا, ایک تو نیرج چوپڑا کی ماں نے آپ کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کی, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اچھے برے, تو لوگ ہر ملک میں ہوتے ہیں. تو جب آپ ادھر پیرس میں جب کمپٹیشن کے لیے پہنچے تو ہم نے دیکھا انڈین میڈیا پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے الٹے سیدھے کمنٹ کر رہے تھے, تو آپ تک پہنچے وہ کمنٹ؟ آج بالکل میں نے بہت سارے کمنٹس دیکھے, اور بس کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس عزت دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. تو بس جو ایک آپ کا فکرہ بڑا مشہور ہوا ہے, قرض اتارنے والا. سننے میں آئی کہ قرض اتارنا ہے, لیکن یہ کہ میں نے کبھی بھی اس طرح کی, آپ نے دیکھا ہوگا جب میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گولڈ میڈل سے نوازا, میں نے اولمپکس گیم کا ریکارڈ بریک کیا تو میں سجدے میں چلا گیا تھا. ہاں, یہ بڑی اچھی بات کیا ہے. کسی انڈین نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ ارشد ندیم صاحب ادھر آ گئے ہیں اور یہ ادھر بھی آ کے قرض مانگیں گے, لیکن جب انہوں نے جیت لیا
تو پھر کسی نے کہا بھائی اس نے تمہارا قرض اتار دیا ہے. ایک بریک اور بریک کے بعد تھوڑی سی گفتگو مزید کریں گے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا ارشد ندیم صاحب, یہ جو ابھی آپ نے گفتگو کے آغاز میں بھی کہا, آپ نے شکریہ ادا کیا وابڈا کا کہ انہوں نے آپ کو جاب دی, اس کی کیا اہمیت ہے ایک سپورٹس مین کے لیے جب اس کو کوئی وابڈا یا پی آئی اے یا کوئی بھی ادارہ جو ہے جب اس کو جاب دیتا ہے, اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ میں آپ سے سوال اس لیے کر رہا ہوں, مجھے یاد ہے 3-4 سال پہلے جب ڈپارٹمنٹس میں سپورٹس ختم کی گئی تو اس وقت آپ بڑے پریشان تھے. آپ نے یہی گرین کوٹ اور گرین ٹائی پہن کے آپ نے اپیل کی تھی اس وقت کے وزیر اعظم سے کہ پلیز آپ یہ ڈپارٹمنٹ میں سپورٹس کو بحال کر دیں. تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی اور وزیر اعظم آئے پھر آ کے ختم کر دیں. بالکل سر, اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جیسے میں اپنی بات کروں گا اور دوسرے جو سپورٹس مین ہیں ان سے بھی میں یہی سنتا ہوں, اور جو وہ کہتے بھی یہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جاب مل جائے اس سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے. وہ اس طرح ہے کہ جیسے کہ ایک بندے کو کوئی سہارا مل گیا کسی کا, تو جاب سپورٹس مین کے لیے ایک سہارا ہے. تو جب ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے کہ یار ابھی مجھے جاب دی ہے, ابھی جو ہے نا وہ میرے اخراجات بھی انشاءاللہ سیلری سے پورے ہوں گے. تو یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے جاب. اگر میرے خیال میں جتنے بھی سپورٹس مین ہیں وہ ابھی مجھے بہت سارے سپورٹس مینوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ماشاءاللہ ہمیں جاب تو ملی ہوئی ہے, لیکن اچھا بھائی آپ ریکویسٹ کرنا کہ ابھی تک ہم پرماننٹ نہیں ہوئے. تو میری یہ گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹل ہیں ان میں سے جتنے بھی پلیئر جاب لگے ہوئے ہیں اگر ان کو پرماننٹ کر دیں تو یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے. ان میں سے کوئی بھی کل کو ارشد ندیم بن سکتا ہے. بالکل سر, بالکل ایسے ہے نا. اچھا اب یہ بتائیں کہ جو نوجوان آپ کو اس وقت سن رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں 60% آبادی جو ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے, نوجوان ہیں. اس میں سارے کے سارے نوجوان جو ہیں ان میں بہت سے نوجوان چاہتے ہیں ہم پاکستان سے کہیں باہر چلے جائیں کیونکہ ادھر حالات بڑے خراب ہیں, لیکن آپ نے سب کو ایک ہوپ دیا ہے. ان نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ وہ آپ ان کو کیا بتائیں گے کہ کس طریقے سے زندگی میں کبھی کبھی بندہ مایوس بھی ہو جاتا ہے, مشکل بھی آتی ہے, لیکن وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے آپ کو ڈٹرمن رکھا, ثابت قدم رکھا کہ آپ جدوجہد کرتے رہے؟ تو نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ انہوں نے مایوسی سے کیسے نکلنا ہے؟ بالکل سر, اپنا یوتھ اور نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ الحمدللہ میں آپ سب کے سامنے ایک زندہ مثال ہوں اور سب کو پتہ ہے کہ بہت ساری مشکلاتیں آئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو مشکلاتوں کا سامنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عزت دیتا ہے, اس کی محنت کا صلہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. تو اس کے ساتھ پلیئرز کے ساتھ ایک تو جو ہے نا وہ کوچ وہ لازمی ہونا چاہیے ان کے ساتھ, چاہے وہ باہر جا رہا ہے تو ان کے ساتھ کوچ کا مطلب ہے کہ جس طرح اسکول کالج میں ایک استاد ہوتا ہے تو کوچ بھی آپ کا استاد ہوتا ہے. بالکل سر, استاد ہوتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کا روحانی باپ ہوتا ہے. تو ایک تو استاد کا ساتھ ہونا بہت لازمی ہوتا ہے. اور جیسے کہ میں نے بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کیا اور اس مقام پہ پہنچا, اور میں نے بتایا ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کے بھی پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ محنت کرو, لگن کے ساتھ کرو, سچے دل کے ساتھ کرو, تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان میں بہت سے جو لوگ ہیں ان کو کوئی اعزاز ملتا ہے, ان کو کوئی شہرت ملتی ہے, تو پھر باہر سے بھی آفریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اچھا جی آپ پاکستان چھوڑ دیں, آپ ہمارے پاس آ جائیں. تو آپ کو کوئی ایسی آفر آئے گی تو آپ کیا کریں گے؟ آج بالکل اگر دیکھا جائے آفریں مجھے پہلے بھی آئی ہیں, ٹوکیو اولمپکس کے بعد بھی میرے خیال میں 1-2 آئی تھی, اور جب میں نے کامن ویلتھ گیمز کا ریکارڈ بریک کیا تو تب کافی آئی تھی. لیکن پاکستانی کی جو مٹی ہے اس سے ماشاءاللہ پیار ہی اتنا ہے. اور میں جب بھی آؤٹ آف کنٹری میں ٹریننگ کے لیے جاتا ہوں تو میں سر کو کہتا ہوں, سلمان بٹ صاحب کو, سر 1 یا 2 ماہ کے لیے بھیجنا, زیادہ لانگ ٹائم جو ہے نا وہ میں نے ٹریننگ نہیں کرنی, کیونکہ اس مٹی سے پیار ہی اتنا ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات بتائی ہے پاکستانی قوم کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو کہ ٹوکیو اولمپکس کے بعد آپ کو آفر کی گئی کہ پاکستان چھوڑ کے ہمارے پاس آ جاؤ, ہم آپ کو ٹریننگ کرائیں گے, آپ کو ورلڈ چیمپئن بنائیں گے, لیکن آپ نے کہا نہیں, میں نے پاکستان میں رہ کے انشاءاللہ ادھر ہی رہ کے ٹریننگ کرنی ہے اور انشاءاللہ ورلڈ چیمپئن الحمدللہ بننا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیرس اولمپکس میں بلکہ چیمپئن نہیں بنایا, اس گیم کا ریکارڈ بھی بریک کروایا ہے. وہ میں نے پاکستان میں رہ کے الحمدللہ ٹریننگ کی ہے. تو میں کہتا ہوں ادھر ہی جو ہے نا وہ ورلڈ لیول کی فیسلٹیز ہونی چاہیے.
इंशाल्लाह हम इधर रह के जो है ना वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। और वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ फराहम करना हुकूमत पाकिस्तान का काम है। जी बिल्कुल वो कर रही है, मैं कहता हूँ कि और बेहतर करें, ताकि मैं एक अकेला हूँ या पीछे हमारे जैवलिन थ्रो, अभी इंशाल्लाह यूथ जो नौजवान हैं वो इंशाल्लाह इस गेम की तरफ आएंगे, मेरे ख्याल में आ भी रहे होंगे, तो मैं कहता हूँ कि ये और भी बेहतर हो जाए। आपको लग रहा है कि आपके पीछे भी कोई अरशद नदीम 2, अरशद नदीम 3 है आपके पीछे? जी जी बिल्कुल, अभी हमारे इंटरनेशनल कंपटीशन 2 लड़के जैवलिन में माशाल्लाह खेल के आए हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस गेम में आ रहे हैं माशाल्लाह। मेरे ख्याल में अभी कोई 5-6 लड़के हैं जिनकी नेशनल चैम्पियनशिप हो या नेशनल गेम्स हो तो उनकी फ़ाइट होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद नदीम साहब। माँ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आपने अरशद नदीम साहब की गुफ्तगू सुनी। आखिर में उन्होंने आपको बड़ी अहम बात बताई है कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद उनको ये ऑफ़र की गई कि आप पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं। उस दूसरे मुल्क का नाम हम नहीं आपके सामने मेंशन कर रहे। और अरशद नदीम साहब ने माजरत कर ली, उन्होंने कहा मैंने पाकिस्तान में रहना है। उन्होंने पाकिस्तान में रहकर महदूद वसाइल के साथ ट्रेनिंग की और उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीत कर दिया। और अरशद नदीम पाकिस्तान के उन नौजवानों के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुके हैं जो कि नामसाइद हालात की वजह से मायूस हो जाते हैं, और अल्लाह ताला कहता है मायूसी गुनाह है। और अरशद नदीम आपके सामने एक उम्मीद की किरण की सूरत में ज़िंदा है और आपको ये बता रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।